अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन, मेट्रो रेल इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर मेट्रो ट्रेनों के इस्तेमाल में इजाफा दर्ज किया गया। तकरीबन तमाम मेट्रो स्टेशनों पर आवाम का हुजूम देखा गया और मेट्रो ट्रेनों में हुजूम नजर आ रहा। विसर्जन जुलूस के पेश नजर मेट्रो की खिदमत के औकात में तोसी की गई। सुबह ही से मेट्रो स्टेशनों पर आवाम की तवील कतारें देखी गयी, जो मामूल के बरखिलाफ रही। शहर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के पेश नजर पुलिस की जानिब से जगह जगह ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गयी, जिसके पेश नजर अवाम की बड़ी तादाद ने मेट्रो ट्रेनों के जरिए सफर को तरजीह दी। सड़कों पर जगह जगह गणेश जुलूस मूर्तियों के साथ देखे गए। गणेश लड्डू की नीलामी गणेश त्यौहार में एक खास मुकाम रखती है। अकीदतमंदों का मानना है कि अगर वो नवरात्रि के दौरान गणेश जी के हाथों से मिलने वाले प्रसाद के मालिक बन जाते हैं तो वो खुशकिस्मती से नवाजेंगे और नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे। इसके साथ वो नीलामी में हासिल करने के लिए कोई भी रकम खर्च करने को तैयार होते हैं। हैदराबाद में गणेश लड्डू प्रसाद की नीलामी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस साल बोली अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंडलागुड़ा के रिचमंड विलास में गणेश के लड्डू को 2 करोड़ 32 लाख रुपए में नीलाम किया गया। पिछले साल विलास ने अपनी 1 करोड़ 87 लाख रुपए की नीलामी बोली के लिए सुर्खियों में जगह बनाई और शुरू होने वाली नीलामी रात 11 बजे तक जारी रही। 2 करोड़ 32 लाख रुपए के तक पहुंचने से पहले तकरीबन विला मालिकान ने बोलियां लगाई। तकरीबन 80 से 100 विला मालिकान इकट्ठे हुए और 10 किलो के लड्डू की बोली लगाने के लिए 4 ग्रुप बनाए। हर ग्रुप ने नीलामी में अपनी सबसे ज्यादा बोली लगाई। आमतौर पर अफराद या कंपनी लड्डू की नीलामी में हिस्सा लेते हैं। रिचमंड विलास के विला मालिकान में से एक आर शैलेश रेड्डी ने कहा है कि इस बार लड्डू 2 करोड़ 32 लाख रुपए में नीलाम हुए थे। इससे हासिल होने वाली तमाम रकम चैरिटी के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। नीलामी से हासिल होने वाली आमदनी आरवी दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को मुंतकिल की जाती है, जिसे यहाँ के हम ख्याल विला मालिकान ने बनाया है। ये ट्रस्ट माशी तौर पर कमजोर तबकों के तलबा को उनकी ट्यूशन फीस की अदायगी जैसे माली इमदाद फराहम करता रहा है। इसके अलावा ये माशरे के निचले तबके के लोगों को ग्रोसरी भी फराहम करता है। इसके अलावा रायदुर्गम माई होम भूजा का लड्डू 51 लाख रुपए में नीलाम हुआ। हैदराबाद के इलाके रायदुर्गम में माई होम भूजा में गणेश लड्डू की भारी कीमत नीलाम हुई। आलंदोक के कोंडापल्ली गणेश नामी शख्स ने लड्डू को 51,77,777 रुपए में हासिल किया। पिछले साल ये लड्डू 29 लाख रुपए में नीलाम किया गया था। बालापुर गणेश लड्डू की नीलामी 35 लाख रुपए में हुई। मशहूर बालापुर गणेश लड्डू 35 लाख रुपए में नीलाम हुआ। पिछले साल की बोली से 5 लाख रुपए ज्यादा थी। बालापुर गणेश उत्सव समिति के ज़र एहतमाम नीलामी में करमन घाट के गंगाला दशरथ गौड़ ने लड्डू की कामयाब बोली लगाई। दर हकीकत उसने नीलामी की रकम मुंतजमीन के हवाले कर दी। नीलामी का आगाज मुंतजमीन ने 1116 रुपए से की। दशरथ गौड़ ने कहा है कि वो गुज़िश्ता 6 सालों से लड्डू की नीलामी में हिस्सा ले रहे और अभी उन्हें हासिल हुआ है। मैं वाकई खुश हूँ। गौड़ ने इस मौके पर देने पर मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। पिछले साल बालापुर के एक मुकामी कोलन शंकर रेड्डी ने 30,01,000 रुपए में लड्डू हासिल किया। पिछले कामयाब बोली दहिंदगान के अलावा 7 नए अफराद ने नीलामी में हिस्सा लिया। दरियासना बालापुर गणेश की मूर्ति को सुबह एक मामूली झटका लगा, क्योंकि शोभा यात्रा के दौरान उसके साइज में थोड़ा सा इजाफा होने की वजह से ये बालापुर की तंग गलियों से गुजर नहीं सकता था। इस बार अत्तापुर गणेश लड्डू की रिकॉर्ड कीमत मिली है। इस बार अत्तापुर के सबसे शानदार कदीम पोचम्मा मंदिर में वाक़ न्यू स्टार्स भक्ता समाज गणेश लड्डू प्रसादम ने रिकॉर्ड कीमत हासिल की। ये लड्डू गमादी ब्रादरान भोपाल रेड्डी ने खरीदा। नीलामी में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गमादी ब्रादर्स भोपाल रेड्डी ने उससे 12,51,000 रुपए में खरीदा। इस बार नीलामी में इस लड्डू को 1,35,000 रुपए इजाफी मिले। अत्तापुर में लड्डू की नीलामी में ये रिकॉर्ड है। अत्तापुर के लड्डू प्रसाद
انعقاد کی نیلامی زبردست تھی۔ اتاپور گنیش کے ساتھ 10 دنوں تک عقیدت مندوں سے پوجا کرنے والے لڈو کی ریکارڈ قیمت ملی۔ اتاپور کے قدیم پوچامہ مندر میں نیو سٹارز بھکتا سماج کمیٹی گنیش کے اراکین نے نوراتری کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے منائی۔ وہ لڈو پرساد حاصل کرنے کے لیے آخر تک مقابلہ کرتے رہے۔ وسرجن کے موقع پر ہوئی نیلامی میں آخرکار لڈو نے گمادی برادرز بھوپال ریڈی اتاپور لڈو سوامی کا پرسادم 12,51,000 روپے میں جیت لیا۔ نیلامی میں تقریباً 50 اراکین نے حصہ لیا۔ 69 فٹ لمبے خیرتاباد وشو شانتی مہا شکتی گنپتی ہفتے کی دوپہر گنگما اوڈی پہنچے۔ خیرتاباد مہا گنپتی کا جلوس جہاں عقیدت مندوں کی خوشیوں کے درمیان نکالا گیا، وہیں NTR مارگ کرین نمبر 4 پر گنیش وسرجن کے لیے پیش ہوا۔ گنپتی بپا موریا کہتے ہوئے تمام نے الوداع کیا اور عقیدت مندوں نے الوداع کیا۔ GHMC نے پولیس کی مدد سے خیرتاباد مہا گنپتی وسرجن پروگرام کے ہموار انعقاد کی نگرانی کی، جو کہ انتہائی باوقار سمجھا جاتا ہے۔ GHMC کمشنر RV کرنا نے خیرتاباد مہا گنپتی جلوس اور وسرجن تقریب کا منٹ ٹو منٹ مشاہدہ کیا اور فیلڈ افسران کو ہدایت دی کہ وہ اس کے خوش اسلوبی سے انعقاد کو یقینی بنائیں۔ GHMC نے گنیش اتسو سمیتی کے ارکان اور پولیس کی مدد سے اس بات کو یقینی بنایا کہ جلوس ایک شاندار اور چشم کشا تہوار ہو۔ خیرتاباد زونل کمشنر انوراگ جینتی، ایڈیشنل کمشنر رگھو پرساد اور چیف انجینئر سہدیو رتناکر نے NTR مارگ باہوبلی کرین نمبر 4 پر خیرتاباد مہا گنپتی کے کلیدی وسرجن تقریب کی تکمیل کی قریب سے نگرانی کی۔ بعد ازاں اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے بھی اچانک ٹینک بنڈ کا دورہ کیا اور وہاں پر گنپتی وسرجن پروگرام میں حصہ لیا، جنہیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ تلنگانہ کے اناپورنا ریزروائر سے پانی کو چھوڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے اناپورنا ریزروائر سے پانی چھوڑا جا رہا۔ راجنا سرسلہ ضلع کے آنند گری گاؤں میں واقع اس ریزروائر میں پانی کی شدید بہاؤ کے بعد اس کے 4 پمپوں کے ذریعے پانی کو چھوڑا گیا۔ ذرائع کے مطابق 3.5 TMC کی گنجائش رکھنے والے اس ریزروائر میں صبح تک 2.93 TMC پانی کا بہاؤ درج کیا گیا۔ ساتھ ہی مڈ مانے ڈیم کے ذریعے 12,800 کیوسیک پانی ریزروائر میں داخل ہوا، جبکہ بالائی علاقے میں واقع رنگا نائک ساگر کو 9,900 کیوسیک پانی جاری کیا جا رہا۔ ہیلی کاپٹر کے ذریعے شہر میں گنیش وسرجن کے پس منظر میں ریاستی ٹرانسپورٹ BC ویلفیئر منسٹر پونم پربھاکر، میئر گدوال وجے لکشمی، DGP ڈاکٹر جتیندر، CP CV آنند، GHMC کمشنر RV کرنا، حیدرآباد کے ضلع کلکٹر ہری چندن داسری نے حسین ساگر اور کئی دیگر علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ حیدرآباد کے ٹینک بنڈ پر گنیش وسرجن کے لیے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ حکام کے مطابق اب تک شہر میں 2 لاکھ سے زائد گنیش مورتیوں کا وسرجن ہو چکا ہے۔ صرف ٹینک بنڈ پر تقریباً 50,000 مورتیوں کے وسرجن کا امکان ہے اور یہ عمل لگ بھگ 40 گھنٹے جاری رہے گا۔ GHMC کے اعداد و شمار کے مطابق اب تک 6 زونز میں مجموعی طور پر 2,07,257 مورتیوں کا وسرجن ہو گیا، جن میں سب سے زیادہ 55,572 کوکٹ پلی زون میں، 38,212 خیرتاباد میں، 35,325 شری لنگم پلی میں، 33,047 LB نگر میں، 26,540 سکندرآباد میں اور 18,561 چار مینار میں وسرجن کیا گیا۔ سیکیورٹی کے لیے پولیس نے سخت انتظامات کیے۔ 30,000 اہلکار، 250 اضافی CCTV کیمرے اور 6 ڈرون تعینات کیے گئے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خیرتاباد گنیش کے وسرجن تک عوام کی بڑی تعداد موجود رہی اور اندازہ ہے کہ اس سال ریکارڈ سطح پر گنیش مورتیوں کا وسرجن ہوگا۔ حیدرآباد میں گنیش اتسو کے دوران خواتین اور لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ، 930 افراد گرفتار۔ حیدرآباد شہر میں جاری گنیش اتسو کے دوران خواتین لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ اور ان کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف پولیس نے سخت کارروائی کی ہے۔ پولیس کے مطابق خیرتاباد بڑے گنیش کے درشن کے لیے آنے والی خواتین پر ہراسانی کے کئی واقعات پیش آئے۔ اس سلسلے میں پولیس کی شی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 930 افراد کو حراست میں لیا ہے۔
ڈپٹی کمشنر پولیس ٹی لاونیا نے بتایا کہ بڑے گنیش کے طرف 15 خصوصی ٹیموں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ان ٹیموں نے کارروائی کے دوران 55 کم عمر لڑکوں کو اور باقی 775 دیگر افراد کو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین پر مشتمل ہارس رائڈرز یونٹ قائم کیا ہے۔ اس یونٹ میں 9 خواتین کانسٹیبلوں نے 6 ماہ کی خصوصی تربیت مکمل کی ہے، جس کے بعد وہ گھوڑوں پر پیٹرولنگ ڈیوٹی، جلوسوں میں ڈسپلن قائم رکھنے اور VIP سیکیورٹی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ تربیت میں نہ صرف گھوڑ سواری بلکہ ہجوم کو کنٹرول کرنا، جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں میں نظم و ضبط قائم رکھنا اور ایمرجنسی صورتحال میں بروقت کارروائی کرنا بھی شامل تھا۔ خواتین ہارس رائڈرز کی تعیناتی سے نہ صرف پولیس فورس میں خواتین کا کردار بڑھے گا بلکہ شہریوں میں اعتماد بھی پیدا ہوگا۔ حیدرآباد کے پینے کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے گوداوری کا پانی ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی آمد کے پس منظر میں گوداوری پینے کے پانی کی فراہمی کی اسکیم فیز 1 اور 2 کا سنگ بنیاد رکھنے، عثمان ساگر اور حمایت ساگر کے ذخائر کو بھرنے اور موسمی ندی کی بحالی کے لیے، جس پر HMJ کی جانب سے 7,360 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے، MLA پرکاش گوڑ نے متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ کاموں کا معائنہ کیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی پیر کو اس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ MLA پرکاش گوڑ نے متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ سنگ بنیاد کی تقریب کے کاموں کا معائنہ کیا۔ شہر حیدرآباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سال غیر معمولی عقیدت و احترام اور والہانہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ دن بھر شہر کے مختلف علاقوں میں محافل میلاد، نعتیہ، مشاعروں اور قوالی کی روح پرور محفلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ شہر کی گلیوں اور محلوں کو سبز پرچموں اور برقی خمخموں سے سجایا گیا تھا، جس سے ایمان افروز مناظر ہر سمت دیکھنے کو ملے تھے۔ پرانے شہر کے گلزار ہاؤس، یاقوت پورہ، ڈبیر پورہ، عیدی بازار، مغل پورہ، خلوت اور حسین عالم سمیت مختلف علاقوں میں مساجد، عمارتوں اور سڑکوں کو آرائشی خمخموں سے منور کیا گیا۔ کئی مکانات اور مقامات پر خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کے ماڈلز تیار کیے گئے، جو خاص توجہ کا مرکز بنے رہے۔ مکہ مسجد اور شاہی مسجد کے علاوہ دیگر مرکزی مساجد میں علماء و مشائخ نے سیرت النبی پر روشنی ڈالی اور امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی۔ مکہ مسجد میں حسب روایت موئے مبارک کی زیارت کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، جس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں فرزندان اسلام جمع ہوئے۔ اس موقع پر روحانی ماحول دیکھنے کو ملا۔ خانقاہوں، درگاہوں اور دینی اداروں میں بھی خصوصی جلسے منعقد ہوئے، جن میں مقررین نے میلاد النبی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن دنیا کے لیے رحمت و برکت کا پیغام۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمان اس دن کو محض تقریبات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنی عملی زندگی میں سیرت طیبہ کو اپنانے کو اولین ترجیح دیں تاکہ سماج میں امن، محبت اور بھائی چارے کی فضا پروان چڑھے۔ شہر کے کئی علاقوں میں فلاحی تنظیموں کی جانب سے خون کے عطیے کے کیمپس لگائے گئے اور ضرورت مندوں کے لیے طعام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ خواتین اور بچوں نے بھی گھروں اور محلوں کی سجاوٹ میں بھرپور حصہ لیا۔ متعدد گھروں میں خواتین کی جانب سے محافل میلاد منعقد ہوئی، جہاں قرأت کلام پاک، نعت خوانی اور درود و سلام کی محفلوں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی طبیعت بگڑ گئی ہے، جس کے بعد انہیں موہالی کے فورٹس اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ان کی صحت گزشتہ 2 دنوں سے خراب بتائی جا رہی تھی اور ان کی صحت میں کوئی خاص بہتری نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو اسپتال میں داخل کرنے کا مشورہ دیا، جس کے بعد اب انہیں فورٹس اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ بھگونت مان دوائی لے کر گھر پر آرام کر رہے تھے، لیکن ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ادویات سے بھی ان کی صحت میں کوئی خاص بہتری نہیں دیکھی گئی، جس کے بعد ڈاکٹروں کے مشورے پر انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ ساتھ ہی فورٹس اسپتال نے کہا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کو تھکاوٹ اور دل کی دھڑکن کم ہونے کی شکایت کے بعد اسپتال لایا گیا تھا۔ اسپتال پہنچنے پر ان کے چیک کیے گئے اور اب ان کی حالت مستحکم ہے۔ وہ فی الحال زیر نگرانی ہے۔ میڈیکل ٹیم مسلسل ان کی حالت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।